ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل دے دیا، اور اس کے بعد کہا کیا ہو اخرج الیہن، نہیں کہا اخرج علیہن کہا، اعلیٰ کہتے تسلط کو، جی آپ نکلیں سب کے ذہنوں پر سوار ہو جائے گا میرا محبوب. جی آئے اور دیکھتے ہی انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کتنا پیارا لکھا ہے اس نے، کہتا ہے کہ محبت ایسے درجے پر پہنچ گئی، جی حیرت اتنے درجے پر پہنچ گئی، محبت اتنے درجے پر پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انگلی کٹ گئی مگر درد کا احساس نہیں ہوا. جی یہ محبت آدمی کو غلام بنا دیتی ہے. ایسی ہی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے تو آدمی غلام نہیں پاک فرشتہ بن جاتا ہے. دیکھو درد کا احساس نہیں ہوا. ایسی محبت اگر رب سے ہو جائے اللہ اکبر آدمی فرشتہ بن جاتا ہے. کتنی محبت ہونی چاہیے رب سے. اللہ آدمی ایک لڑکے سے اتنی محبت کرتی ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لو درد کا احساس نہ ہو، تو رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے. بتایا گیا کہ محبت کے کتنے درجات ہوتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھو. جی اب وہ بڑے دنوں کے بعد اس کو یاد آیا، کس کو؟ یہ جو قیدی نکلا تھا جو بچ گیا تھا. جب بادشاہ نے خواب دیکھا ایسا، اب خواب بتانے والے نجومیوں کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب پریشاں ہے. خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواب رحمانی اور ایک خواب شیطانی. خواب رحمانی اچھا خواب. تو جب آدمی کوئی اچھا خواب دیکھے تو پہلا کام کرے فلیحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے الحمدللہ. اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس خواب کو اپنے دوست سے، گہرے دوست سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے. جی دو. اور کروٹ بدل لے. اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو ھذا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے. تو آدمی کیا کرے، پہلے بائیں طرف نفس کرے. نفس نون فے سے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفخن لا ریق فیہ، ایسا پھونکنا جس کے اندر تھوک نہ ہو. ایسا تو یہ تھوک نکلنا ہے نا، تو دیٹ از ناٹ نفس، نفس نہیں ہے یہ ہے نفس. نفخن بلا ریق فیہ، جس کے اندر تھوک نہ ہو وہ نفس ہے نون فے سے، اور جس کے اندر تھوک ہو وہ نفخ ہے نون فے خے. یہ ھذا الفرق بین ھذین اللفظین. جی اور بائیں طرف تھوک دینا ہے لیکن ذرا سنبھل کر. بائیں طرف اگر بیوی سوئی ہوئی ہے اور تھوک، کہا جی دکھتا نہیں کیا، پھر خیر نہیں ہے آپ کی. تھوکیے بھی تو ذرا سنبھال کر کے کہ کہاں تھوک رہے ہیں آپ. جی جی بائیں طرف اگر سوئی ہوئی ہے تو بہت خراب معاملہ ہو جائے گا. اور یہ خواب جو برا دیکھا ہے اسے کسی سے نہ بیان کرے. جی برا خواب نہیں بیان کیا جاتا کسی سے. جی تو یہ خواب شیطانی اور خواب رحمانی. نجومی بلائے گئے، بولے خواب پریشاں ہے یہ، خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اب اس آدمی کو یاد آیا جو اس کو شراب پلاتا تھا بادشاہ، ارے وہ ایک آدمی جیل میں ہے. بولے جیل میں؟ اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی. ارے بولے بلاؤ میں ہر کار کو. ارے بولے ان کو کیوں بھیجتے، میں چلا جاتا ہوں. یہ آیا دیکھ، کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے میرے دوست. کہاں گئی دوستی؟ اتنے سال تک تو بھولا رہا، جیل میں پڑا رہا آدمی، جیل میں پڑا رہا. ایھا الصدیق. اچھا نبی بھی کتنا رحیم ہوتا ہے کہ ایک ریکویسٹ کی تھی، یہ آدمی اتنے سالوں تک اسے یاد نہیں آیا کیسا آدمی ہے یہ، کوئی شکایت نہیں. کہا کہ بھئی بادشاہ نے خواب دیکھا ایسا ایسا اور کوئی تعبیر بتا نہیں پا رہا ہے، تو چلیے آپ. کہا کہ ایسے نہیں نکلوں گا میں. یہ دنیا کا واحد قیدی ہے، کسی جیل کے اندر ایسا قیدی نہیں ملے گا آپ کو. یہ دنیا کا واحد قیدی ہے جو اپنی شرطوں کے اوپر نکلنا چاہ رہا ہے.
بولے نکلوں گا مگر میری شرط. عجیب قیدی ہے, اتنے سال تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کو نکالا جا رہا ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے نکلوں گا نہیں بولتا ہے. جی جی جی, نکلتا نہیں میں. ایسا قیدی دنیا میں دیکھیں, کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کا آرڈر دے دیا جائے, کہ میں نہیں نکلتا بولتا, میں نہیں نکلتا, نہیں نکلتا بولتا, کنڈیشن سے میری نکلنے کی, یعنی یملی علی شروطی, بالکل میری شرطوں پر مجھے نکلنا ہے. شرط کیا ہے؟ پہلے میری تحقیق کی جائے, وہ جس نے الزام لگایا اس کو بھی بلاؤ اور جو اس کے ساتھ عورتیں تھیں ان کو بھی بلاؤ. یعنی یہ شہادت اس بات بھی ہونا چاہیے, شہادت نفی بھی ہونا چاہیے, دو قسم کی شہادتیں ہونی چاہیے. اس بات کی شہادت, وہ عورت جس نے الزام لگایا اس کو بلاؤ. عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا, اس نے کہا غلطی میری تھی, اور پھر عورتوں کو بلایا گیا, کہا ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس کی طرف سے کوئی برائی نہیں دیکھی. تو بہت پیارا آدمی ہے اللہ. تو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے شہادت اس بات, اور ان کی طرف سے شہادت نفی عورتوں کی طرف سے. اب کہا گیا الان حسس الحق, اب حق ظاہر ہو گیا. ظاہر ہونے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ حس 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 حس. کیسا لفظ ہے دیکھو, کہتے ہیں حس حس القمر الظہر بعد خفائن. یہ بدلی تھی, بدلی, اس بدلی کے پیچھے چاند تھا, چاند دکھ نہیں رہا تھا, بدلی ہٹی اور چاند دکھ گیا. گویا حق چھپا ہوا تھا, مگر گواہی کے بعد جیسے چاند بدلیوں سے نکل آتا ہے, ایسے ہی حق واضح ہو جانے کے بعد یہ چاند کی طرح یہ بھی بادلوں سے نکل آیا. کیا حق؟ حق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. خلاصۃ حیات الکفار, کافروں کی زندگی کی خلاصہ کا خلاصہ ہے, اس کی سمری اگر جاننا چاہے تو. خلاصۃ حیات الکفار, کافروں کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے بیان کیا جائے تو. جی, پہلا کہ الضعف فی مواجہۃ الاحداث. جی, کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے, یہ خودکشی کر لیتے ہیں کبھی کبھی, تو برداشت نہیں کر پاتے, کمزور ہوتے ہیں. اس کا مطلب ول پاور ان کا کمزور ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کا, ایک. اور دوسرے یاس, مایوسی, یہ تیسری چیز. اور چوتھے صبر. حضرت امید, امید, امید. ایک ہے الضعف فی مواجہۃ الاحداث, حادثوں کو ڈیل کرنے میں کمزوری. یہ کافر حادثے برداشت نہیں کر پاتا. اور دوسرے فقدان العمل, امید ہار جاتا ہے, امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ یاس, مایوس ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخ. جاؤ, یہ دیکھو جاؤ, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرے نہ رہو, جاؤ حادثات کا سامنا کرو. اور دوسرے فتحسسوا من یوسف, اب بھی یہ سمجھ رہے کہ یوسف زندہ ہے. جی, امید کھویا نہیں انہوں نے, فقدان العمل نہیں ہے. فتحسسوا, میرے بچے یوسف کو ذرا ڈھونڈ کر لاؤ, کہاں ہے وہ, کہاں ہے. اور تیسرے الیاس, مایوسی نہیں ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ, کیا کہا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جی, مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ تین چیزیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں. کفار کی زندگی کا خلاصہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے. تو ابھی تو ہم اسی میں رہ گئے, کس میں؟ سورہ یوسف میں. سورہ رعد رہ گئی, سورہ ابراہیم رہ گئی. تو انشاءاللہ کل کیا کرتے ہیں, 14ویں پارے کے ساتھ سورہ رعد کو بھی ملا لیتے, بڑی عجیب و غریب سورہ ہے, اور سورہ ابراہیم کو ملا لیتے. جی, اور اس کے ساتھ 14ویں پارے کو بیان کر دیتے ہیں. جی, چلے گا, اٹ ول ڈو. چلے چل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.